آپ تمام ناظرین کا TN اردو نیوز میں استقبال ہے۔ خواتین کے وراثت کے حقوق کا مسئلہ، ہندوستان میں تدوین قوانین کی ضرورت۔ وراثت کے قوانین معاشرے کے قانونی فریم ورک کا ایک بنیادی پہلو ہے جو خاندانوں کے اندر اثاثوں اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ قوانین ثقافتی، مذہبی اور سماجی روایات سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، تاہم مؤثر نفاذ اور آئینی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنانا خاص طور پر خواتین کے حقوق سے متعلق ایک اہم چیلنج بنی ہوئی ہے۔ خواتین کے وراثت سے متعلق اسلامی قوانین کے بہتر نفاذ کی ضرورت کے بارے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا حالیہ اعتراف ایک اہم قدم ہے۔ یہ تسلیم ہندوستان میں وراثت کے قوانین کی ضابطے بندی کے بارے میں اہم سوالات اٹھاتا ہے تاکہ زیادہ معیاری اور مساوی طریقہ کار کو یقینی بنایا جا سکے۔ AIMPLB کا خواتین کی وراثت سے متعلق اسلامی قوانین کے مؤثر نفاذ میں خامیوں کو تسلیم کرنا ایک خوش آئند اقدام ہے۔ یہ وراثت کے حقوق کے تناظر میں صنفی ثقافت کو دور کرنے کی ضرورت کے بڑھتے ہوئے اعتراف کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسلامی قوانین کے بارے میں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ وہ منصفانہ ہیں، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جنہیں تاریخی طور پر وراثت کے معاملات میں عدم مساوات کا سامنا رہا ہے، جبکہ قانوناً ان کے مختلف حقوق ہوتے ہیں۔ ہندو، مسلم، عیسائی اور دیگر کمیونٹیز کے اپنے وراثت کے قوانین ہیں جن کے مختلف طرز عمل اور تشریحات ہیں۔ اس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں خواتین کو اپنی مذہبی وابستگی کے لحاظ سے وراثت کے معاملات میں کبھی غیر مساوی سلوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ان کی معاشی، بااختیاری اور مجموعی ترقی میں رکاوٹ ہے، جبکہ قانون تمام افراد کے ساتھ ان کے عقیدے سے قطع نظر منصفانہ سلوک کو یقینی بناتا ہے اور اس کو ایک جامع قانونی فریم ورک سے ہم آہنگ اور ہموار کرتا ہے اور مساوات، انصاف اور غیر امتیازی سلوک کے آئینی اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ ہندوستانی آئین اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، بشمول مساوات اور عدم امتیاز کا حق۔ وراثت کے قوانین کی ضابطہ بندی ان آئینی دفعات کے مطابق کرتا ہے، یکساں نقطہ نظر، جنس، مذہب یا ذات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو ختم کرتا ہے۔ اس سے اس اصول کو تقویت ملتی ہے کہ ہر شہری قانون کے سامنے برابر ہے اور مساوی تحفظات اور مراعات کا حقدار ہے۔ وراثت سے متعلق قوانین کو وضع کرنے کی کوششوں کے ساتھ عوام کو اس اقدام کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے وسیع عوامی بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ AIMPLB کی کوششوں کو ہندوستان میں وراثت کے قوانین کو ضابطہ بندی کرتے ہوئے مروجہ مذہبی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ایک عملی قدم میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ حکومت کی نظر میں تو یہ یونیفارم سول کوڈ ہی سے ممکن ہے کہ یہ یکسانیت، مساوات اور انصاف کو یقینی بنائے گا، وراثت کے قوانین کو آئینی فریم ورک کے ساتھ ہم آہنگ کرے گا اور سب کے لیے مساوات کے اصول کو برقرار رکھے گا۔ لیکن مسلمان اگر اس بات کو نہیں مانتے تو پھر انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ سمجھا رہا ہے اور جو عین شریعت ہے کہ خواتین کو وراثت میں ان کے حقوق دیے جائیں، اور اب ان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ایسا ہو۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ خواتین ظلم سہ کر خاموش بیٹھ جائیں اور اپنے جائز حق سے دستبردار ہو جائیں۔ اب خواتین اپنے وراثتی حقوق کے لیے زیادہ جانکار بھی ہیں اور اس کے لیے لڑنے بھی تیار ہیں، جو کہ ان کا حق بھی ہے۔ یہ کام ہر پڑھے لکھے باشعور شخص کا اور خاص طور پر علماء کا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں اور ایک عوامی تحریک چلا کر سب کو یہ بات سمجھائیں کہ خواتین کے ساتھ چل رہی تاریخی ناانصافی کو ختم کیا جائے اور ان کو شریعت میں بتایا گیا ہے کہ ان کا جائز حق دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ان مظلوم خواتین کے سامنے ہندوستانی قوانین کے مطابق عدالت میں جانے اور اپنا حق لینے کا ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور اب یونیفارم سول کوڈ بھی موجود ہے ان کے لیے۔